اب ایمان والوں کے یہ ذہن کے اندر نہیں آ سکتا کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں۔ پھر اللہ نے کیوں فرما دیا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر، اس بات کو سمجھنا ضروری ہے۔ رب العزت کی صفات ہیں، اللہ رب العزت کی جو صفات ہیں، مجھے پانی کی ضرورت ہے، پیاس لگی ہوئی ہے، میں پانی مانگ سکتا ہوں۔ یہ ہے کہ میں مدد مانگتا ہوں اللہ سے۔ علماء نے فتاوی شامی کے اندر اور اسی طرح بحر الرائق کے اندر دیگر بڑے بڑے جو کتب ہے، جو خیر علماء نے لکھا ہے، فقہاء نے لکھا ہے، اس طبقے کے اندر فرمایا جو شخص ما فوق الاسباب کسی سے مدد مانگے گا وہ کافر ہو جائے گا، دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اب ایمان والوں کے یہ ذہن کے اندر نہیں آ سکتا کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں۔ یہ تو کفار مشرکین تھے جو عبادت کرتے تھے بتوں کی، لیکن پھر بھی فرمایا یعنی عبادت تو وہی کرے گا شعبان المعظم کی رات کو جو ایمان والا ہوگا، جس کے دل کے اندر ایمان ہوگا۔ پھر اللہ نے کیوں فرما دیا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر، اور احادیث میں کیسے آ گیا ہے کہ اس شخص کی مغفرت نہیں ہوگی کہ جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے۔ پھر اس کو سمجھنے کے لیے اس بات کو سمجھنا ضروری ہے، ایک ہے اللہ رب العزت کی ذات، یقیناً ایمان والا اس ذات کے اندر اللہ رب العزت کی ذات کے برابر کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، اور نہ ہی اس کو سوچ سکتا ہے کہ میں اللہ رب العزت کے ساتھ اس شخص کو شریک ٹھہرا دوں۔ یہ تو ایمان والا نہیں کرے گا اور نہ ہی کر سکتا ہے۔ لیکن جو اللہ رب العزت کی صفات ہیں، اللہ رب العزت کی جو صفات ہیں، آدمی اس صفات کے اندر دوسروں کو شریک ٹھہرا دیتا ہے، جیسے کہ آج کل ہمارے معاشرے کے اندر ہو رہا ہے۔ جو صفات اللہ رب العزت کی ہے، جو اللہ رب العزت کے ساتھ صفات خاص ہیں، ان صفاتوں میں ہم اللہ رب العزت کے ساتھ ٹھہرا کر مشرک بن جاتے ہیں۔ وہ صفات کیا ہے؟ قدرت کی صفات۔ اللہ رب العزت تمام جہان پر قادر ہے، اللہ کے علاوہ کوئی قادر نہیں۔ اب ہم نے مدد مانگنی ہے، کس سے مانگنی ہے؟ اللہ سے مانگنی ہے۔ ہم نے مدد مانگنی ہے، اللہ سے مانگنی ہے، لیکن اسباب کے تحت ہم مدد کسی ساتھی سے بھی مانگ سکتے ہیں۔ وہ کیسی مدد؟ اب مجھے پانی کی ضرورت ہے، پیاس لگی ہوئی ہے، میں پانی مانگ سکتا ہوں، لیکن اس چیز کا مطالبہ کروں جو سبب کے تحت نہیں آتی۔ اب میں کسی کو جا کر کہوں کہ میری بیماری ہے، اس بیماری کو فوراً ٹھیک کر دے، اسباب کی تحت دوائی میڈیسن استعمال کرنی پڑے گی، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اس کو میں یہ کہوں کہ ابھی میری یہ مرض ٹھیک کر دے، تو وہ کیسے اس کو ٹھیک کر سکے گا؟ گویا کہ جو صفت اللہ رب العزت کی ہے، اللہ رب العزت کی الوہیت کے اندر وہ صفت ہے، وہ صفت ہم کسی اور بندے کو دے رہے ہیں کہ بھائی وہ ٹھیک ہے، حالانکہ یہ قدرت تو اللہ رب العزت کے پاس ہے کہ وہ فوراً کسی کو زندہ کر دے، کسی کو مردہ کر دے، کسی کو ٹھیک کر دے، کسی کو بیمار کر دے۔ کسی عام آدمی کے اندر تو نہیں ہے۔ یعنی ما فوق الاسباب مدد اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں مانگتے، ما تحت الاسباب تو مدد مانگ سکتے ہیں، ما فوق الاسباب مدد نہیں مانگ سکتے۔ حالانکہ ہم اللہ رب العزت سے نماز کے اندر بار بار ہم وعدہ کر رہے ہوتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس میں عربی قاعدے کے اندر بھی، عربی گرامر کے لحاظ سے بھی ایاک نعبد و ایاک نستعین، آپ نے فاعل اور مفعول کا لفظ سنا ہوگا۔
اللہ رب العزت، حالانکہ جو مفعول ہوتا ہے وہ فعل اور فاعل کے بعد ہوتا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے پہلے مفعول کا تذکرہ فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، پھر آگے نستعین نعبد کا تذکرہ فرمایا۔ مفسرین کرام لکھتے ہیں، فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے جو ایاک کا لفظ پہلے نعبد سے پہلے فرمایا، نستعین سے پہلے فرمایا، فرمایا کلام کے اندر حصر پیدا کرنے کے لیے، تاکید پیدا کرنے کے لیے کہ صرف میں عبادت کرتا ہوں اللہ کی کرتا ہوں، صرف میں مدد مانگتا ہوں اللہ سے مانگتا ہوں۔ صرف، جب صرف کا لفظ آ جائے گا باقی کی نفی ہو جائے گی کہ میں کسی اور سے مدد نہیں مانگتا، یہ ہے کہ میں مدد مانگتا ہوں اللہ سے، یعنی اس کے اندر دوسروں کی نفی نہیں ہے کہ میں دوسروں سے بھی مدد مانگ سکتا ہوں اس کا مطلب، لیکن اللہ نے فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ میرا بندہ مجھ سے یہ کہے کہ میں مدد مانگتا ہوں صرف آپ ہی سے مانگتا ہوں، میں مدد مانگتا ہوں صرف آپ ہی سے مانگتا ہوں۔ حالانکہ ہم نے جو آج کل دوسروں سے مدد مانگنے کے جو ہم نے غلط عقائد بنا لیے ہیں، علماء نے فتاوی شامی کے اندر اور اسی طرح بحر الرائق کے اندر دیگر بڑے بڑے جو کتب ہیں، جو خیر علماء نے لکھا ہے، فقہاء نے لکھا ہے اس طبقے کے اندر، فرمایا جو شخص ما فوق الاسباب کسی سے مدد مانگے گا وہ کافر ہو جائے گا، دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ آج ہم خود دیکھ لیں کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ ما تحت الاسباب تو مدد مانگ سکتے ہیں، ما فوق الاسباب ہم مدد نہیں مانگ سکتے کسی سے۔